اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام اس سائنس کی اردو نشریات میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو اس ویڈیو کے جواب میں ہے جس میں پاکستانی ملحد حارث سلطان اور عبداللہ گندال نے قرآن کی کچھ آیتوں پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن شاعرانہ زبان میں ہے اور اس میں انسانی مداخلت بہت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، خود ہی دیکھ لیجئے۔ پری اسلامک پوئٹری، یعنی کہ محمد کے ٹائم سے پہلے جو شعراء تھے پوئٹری میں اسپیشلی بہت کمپٹیشن لگاتے تھے۔ ان کی ایک چیز ہوتی تھی معلقات کے نام سے آتی ہے۔ جب آپ ان کا ملاحظہ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر جو فریزیولوجی یعنی جو الفاظوں کا استعمال ہے وہ بعض اوقات بلکہ کافی جگہ بالکل وہ سٹائل بھی قرآن اسلام سے پہلے شعراء کا میچ ہے کہ قرآن میں ایک بار پر آتی ہے چیز، الفاظوں کا دوبارہ ریپیٹ ہو، دکن دکا صفن صفا قیدو قیدہ، یہ ایک سٹائل آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ پھر کچھ تو بالکل ہی باقاعدہ معلقات میں پورے فریزز جو ہوتے ہیں وہ قرآن میں پائے جاتے ہیں، یعنی اللہ ارجاہیہ۔ ایون ان نے بھی کہا ہے کہ قرآن کے اندر کافی دخل اندازی انسانی اور ایک پوئٹک سٹائل استعمال ہے جو کہ قرآن سے پہلے استعمال میں تھا۔ جیسے کچھ فریزز ہیں معلقات میں، وَلَا تَكْتُمُونَ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ، جو کہ باقاعدہ ایگزیکٹلی قرآن میں بھی آئیں۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ قرآن اس طرح کے لفظ استعمال کر سکتا ہے، تو کیا یہ قرآن کاپی کر رہا ہے ان شعراء سے، یا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ زبانوں کا جو رولز اور ووکیبلری ہوتی ہے وہ ایک ہی طریقے سے، یا کچھ بعض اوقات ایک چیز کو کہنے کے صرف لمیٹڈ طریقے ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع کی گہرائی میں جا کر اس پر بات کریں، پہلے یہ جان لیں کہ شاعر اور شاعری کس کو کہتے ہیں۔ چلیں اس کے معنی ڈکشنری سے نکال لیتے ہیں۔ یہ انگریزی میں ہے، چلیے مریم ویبسٹر ڈکشنری سے نکال لیتے ہیں۔ یہ انگریزی میں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا صحیح اردو ترجمہ کر سکوں۔ شاعر اسے کہتے ہیں جسے فن اشعار آنا چاہیے، وہ شخص جو تخلیقی فنکار ہو، پرتصور یعنی گریٹ امیجنیٹو پاور، اظہار خیال کرنے والی شخصیت ہو، اور خاص طور سے اس کو یعنی سبجیکٹ کا حساس مند ہونا بہت ضروری ہے۔ چلیے برٹانیکا ڈکشنری سے بھی اس کے معنی نکال لیتے ہیں۔ شاعری ادب کو بیدار کرتی ہے، جس میں کانسنٹریٹڈ یعنی پرتصور تجربے کا ہونا، یا کوئی خاص جذباتی جواب کا یا خیال کا اظہار کوئی چنندہ زبان میں ہو، اس کا خاص اہتمام اس کی معنی آواز اور تال سے کر سکیں۔ یہ بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ چلیے اسے اردو پوائنٹ ڈکشنری سے بھی اس کے معنی نکال لیتے ہیں۔ شاعر وہ ہے جو شاعری بنانا یا شاعری لکھنے میں ہنرمند ہو، وہ جو خاص طور پر عقل مند ہو، جو اتار چڑھاؤ یعنی میٹریکل کمپوزیشن کا یعنی ترتیب دینے والا ہو، پرتصور سوچنے والی شخصیت ہو یا لکھنے والا ہو۔ چلیے ان ڈکشنریوں سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بننے کے لیے وہ ساری خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ انہیں بہت ہی زبردست پرتصور تخلیقی فنکار، ادب کی دنیا کے ماہر، جذباتی جواب دینے والے، بہترین خیال کا اظہار کرنے والے، ہنر کو ترتیب دینے والی شخصیت ہونا ضروری ہے، خاص طور سے سوچنے والا اور لکھنے والا ہونا ضروری ہے۔ یہ ملحدوں کا جو دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر تھے اور قرآن اسلام کے پہلے کی شعراء کی لکھی شاعری کی پیروی کرتا ہے، تو قرآن میں انسانی مداخلت بہت ہے، یہ بھی ان کا دعویٰ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے نکلی ہوئی چیز ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، اور قرآن میں اشعار میں بولتی ہے۔ چلیں یہ مان کر چلتے ہیں کہ قرآن شاعری میں بولی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہترین نظمیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ بھی مان کر چلتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس مند تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کے ان سوالوں کے جواب میں دوں، میں کچھ سوال ان ملحدوں کے لیے کرتا ہوں، ان کا جواب پہلے دیں۔ پہلا سوال ان کے لیے یہ ہے کہ شاعرانہ شخصیت کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم، جسے فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، کس کے یہاں سے حاصل کی تھی؟ ظاہری بات ہے اس زمانے میں یونیورسٹیز تو تھے نہیں، انہیں پڑھنا اور لکھنا کس نے سکھایا تھا، یہ ثابت کر دیں۔ ان کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ زبان کا اتنا زبردست علم، زبان کی شیرین، زبان کی کارکردگی، زبان کی مہارت، یعنی جسے کہتے ہیں پروفیشنسی،
کہاں سے حاصل کی تھی، تاریخی ریکارڈ سے ثابت کر دیں۔ شاعر بننے کے لیے شاعری تجربہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی شاعری جلسوں میں حصہ لینا، بیت بازی میں حصہ لینا وغیرہ وغیرہ۔ ان دنوں مکہ کے باہر اوقس یعنی مارکیٹ میں باقاعدہ شاعری میلے لگتے تھے، یعنی ریگولر پوئٹری فیسٹیولز، جہاں پر شاعروں کے ہنر یعنی ان کی نمائش کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ان نمائشوں میں حصہ لیا، تاریخ ریکارڈ سے ثابت کر دیں۔ شاعر بننے کے لیے موضوعات یعنی سبجیکٹ میٹرز میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کئی موضوع پر بہت درستگی کے ساتھ یعنی بہت ایکوریسی کے ساتھ یہ باتیں بیان کرتی ہیں، مثلا فلکیات، معیشت، سیاست، تاریخ، جغرافیہ، فلسفی، ایمبریولوجی، انتھروپولوجی، سوشیالوجی، صحت اور حفظان صحت، یعنی وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک چرواہا تھے اور تجارت بھی کرتے تھے۔ دیکھتے ہیں تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 49 میں جس کا ذکر ہے، ایک رات اس قریشی نو عمر لڑکے کے جو میرے ساتھ بالائی جگہ پر یعنی پہاڑی علاقہ اونچی علاقے میں مویشی چرا رہا تھا، کہا کہ اگر تم میری بکریوں کی نگرانی رکھو تو میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح پر لطف باتیں کراؤں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا تھے۔ چلے دیکھتے ہیں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ سورہ 62 آیت 2 میں جس کا ذکر ہے وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں سورہ 7 آیت 157 میں پھر اس کا ذکر ہے، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کے بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ تو قرآن یہ ثابت کر دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے پڑھے لکھے یعنی جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا یہ شخصیت تھے۔ یہ ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک مشتی کتابی شکل میں حاصل نہیں کی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کرتا ہے۔ سورہ 69 آیت 41 میں جس کا ذکر ہے، اور وہ کسی شعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ تنزیہ ہے کہ کتنا کم یقین رکھتے ہیں۔ سورہ 36 آیت 69 میں پھر اس کا ذکر ہے، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ ان کے شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ تو قرآن یہ ثابت کر دیتا ہے کہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں شاعری سکھائی ہے، یہ تو صاف صاف قرآن ہے۔ دیکھتے ہیں حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ صحیح البخاری جلد 4 حدیث نمبر ہے 3861، کافی لمبی حدیث ہے، اس کی خاص بات بتائی دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ لوگوں کو اچھی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور میں نے اس سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے۔ صحیح بخاری جلد 5 حدیث نمبر 6154 میں پھر اس کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعروں سے بھر لے۔ اور ایک حدیث اس کے بارے میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 6155 میں پھر اس کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر کر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر لے۔ یعنی شعر اور شاعری کا اس حد تک غلبہ مکروہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے ذکر، دینی تعلیم اور تلاوت قرآن سے روک دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عبادت کی طرف راغب تھے، نہ کہ شاعری کی طرف۔ اب رہی بات انسانی دماغ کی اور انسانی مداخلت کی، تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن 23 سالہ عرصے میں نازل ہوئی ہے، نہ کہ ایک مشتی کتابی شکل میں۔ کئی سورے اور کئی آیتیں الگ الگ مقام پر، الگ الگ وقت پر اور کئی حصوں میں نازل ہوئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بھول گئے تھے یا بھول جایا کرتے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ سے بحث ہوگی۔ اگر یہ ہے تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ یہ اس معیار کی کتاب جو بہترین نظموں سے بھری ہوئی ہے اس طرح سے مرتب کی گئی ہو؟
اگر یہ انسانی دماغ کی تخلیق ہے تو اس دماغ کو آج کے زمانے کا سپر کمپیوٹر ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر آیت یاد رکھ سکیں اور ہر وہ یعنی کون سی آیت کس جگہ پر ہو، کس جگہ پر اسے مقرر کیا جائے، یہ یاد رکھ سکیں۔ یقیناً اگر یہ اتنا یاد رکھنا ممکن نہیں ہے تو یہ بات معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ اطلاع انہیں کون پہنچا رہا ہے۔ کوئی تو ہے جس نے انہیں یہ علم دیا ہوگا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔